السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا دوسرا دن ہے اور آج ہم بیسک گرامر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے جو ہماری مدد کرتے ہیں وہ یہ 30 الفاظ ہیں: الف، با، تا، سا، جیم، ہا۔ یہ اوپر کے 6 لفظ ہیں، نیچے کے 7 لفظ ہیں۔ اس طریقے سے یہ پورے لفظ ملا کر کے 30 الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اگر انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو انگلش سیکھنے کے لیے آپ کو ABCDEFG سے لے کر تو زیڈ تک پورے کے پورے الفاظ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قرآن مجید کو آپ کو سیکھنا ہی ہے تو سیکھنے کے لیے آپ کو بیسک جو گرامر ہے وہ یہ الفاظ ہیں، 30 الفاظ۔ تو ان الفاظوں کو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر انسان نے اس کو سیکھ لیا، یاد کر لیا، تو اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان کہ وہ آنکھ بند کر کر بھی قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ یہ جلد یاد ہو جاتے ہیں اور انسان اس کے ذریعے سے کوئی بھی گرامر ہو، کوئی بھی کسی طریقے سے انگلش گرامر ہو، ہندی گرامر ہو یا مراٹھی گرامر ہو، کون سا بھی گرامر ہو، ان الفاظ کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ 30 الفاظ ہیں، اسے آپ کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے۔ میں نے کل آپ کو جیسے بتلایا تھا کہ آپ کو نورانی قاعدہ ایک لے لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ نہیں ہے تو آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہوں گے ان کے پاس جا کر کے آپ کو نورانی قاعدہ حاصل کرنا ہے۔ یہاں یا وہاں پر جو مکتب پڑھانے والے ہیں ان کے ذریعے سے آپ نورانی قاعدہ منگوا سکتے ہیں، یا آن لائن آپ نورانی قاعدہ منگوا لیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم گوگل پر جا کر کے نورانی قاعدے کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اور آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک بیاض اور ایک کاپی لینا ہے، تو اب یہ جو الفاظ ہے الف سے لے کر تو یاد تک کے، ان الفاظ کو سب سے پہلے بیاض پر ہمیں لکھ لینا ہے اور اب اس کو یاد کرنا ہے۔ اب یاد کیسے کرنا ہے؟ اس کو منہ زبانی یاد کرنا ہے، یعنی بغیر دیکھے اس کو یاد کرنا ہے۔ الف سے لے کر تو یاد تک کے پورے الفاظ ہمیں بغیر دیکھے یاد ہو جائیں۔ جیسے اب اگر اپنے یاد کر لیے تو ماشاءاللہ، اگر یاد نہیں کیے ہوئے ہیں تو یاد کر لیں گے۔ تو اب یاد کرنے کے بعد آپ کو کیا کام ہوتا ہے؟ اب کام یہ ہوتا ہے کہ ان الفاظ کو پہچاننا، ان الفاظ کو پہچاننا ہے۔ پہچاننا کس طریقے سے؟ جیسے میں نے کل بتلایا تھا کہ 3 نقطے پر پورا بیسک ہے گرامر کا، پورا بیسک، پوری بنیاد اسی پر ہے، 3 چیزوں پر: 1 نقطہ، 2 نقطہ اور 3 نقطہ، اسی پر پوری چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں پہچاننا اس طریقے سے ہے کہ با کو 1 نقطہ آتا ہے، جیم کو 1 نقطہ آتا ہے، خا کو 1 نقطہ آتا ہے، زال کو 1 نقطہ آتا ہے، اور اسی طریقے سے زا کو 1 نقطہ آتا ہے، زا کو بھی 1 نقطہ آتا ہے، اور زواد کو 1 نقطہ آتا ہے، زو کو 1 نقطہ آتا ہے، زین کو 1 نقطہ آتا ہے، فا کو 1 نقطہ آتا ہے، نور کو 1 نقطہ آتا ہے۔ یہ ایسے ملا کر کے پورے الفاظ ہمارے سامنے ہو گئے 10 الفاظ۔ تو ان 10 الفاظوں پر 1 نقطہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 نقطے کس الفاظ پر آتے ہیں؟ تو تا پر 2 نقطے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قاف پر 2 نقطے آتے ہیں۔ کہاں گیا قاف؟ یہاں پر قاف۔ تو ان 2 الفاظوں پر ہے نا صرف 2 نقطے آتے ہیں۔ اب رہی بات 3 نقطوں کی، تو 3 جو نقطے ہیں وہ صرف 2 ہی لفظ پر آتے ہیں، ایک ہوا سا اور دوسرا شین۔ ان 2 کے علاوہ اور کسی پر بھی 3 نقطے نہیں آتے۔ تو ہمارے سامنے پوری بات واضح ہو گئی کہ 1 نقطے کے جو الفاظ ہوں گے وہ 10 الفاظ ہوں گے۔ اسی طریقے سے 2 نقطے والے جو الفاظ ہوں گے وہ 2 ہی الفاظ ہوں گے، اور 3 نقطے والے جو الفاظ ہوں گے وہ بھی 2 ہی الفاظ ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی حروفوں پر نقطے نہیں آتے، تو اس کو بھی آپ کو یاد کر لینا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لینے والی بات ہے کہ با پر کتنے نقطے آتے ہیں، تا پر کتنے نقطے اور سا پر کتنے نقطے آتے ہیں۔ یہاں پر تو بتلا دے کہ اس پر 1 نقطہ آئے گا، اس پر 2 نقطے آئیں گے، اس پر 3 نقطے آئیں گے۔ یہ تو ہمارے سامنے واضح ہو گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ہیں اس پر ہمیں نقطے کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ نقطے کی وجہ سے ہی ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ کبھی قرآن میں پڑھتے وقت میں جیسے ربک کی جگہ پر ہم ہے نا ربو کا ہے نا رت کا یا کوئی بھی لفظ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تا کو با پڑھ لیں گے ہے نا، یا با کو تا پڑھ لیں گے تو رتو کا ہو جائے گا، اور تا کو اگر با پڑھ لیں گے تو ربو کا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، چند الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو نقطے کا سب سے بیسک عمل یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک کام یہی دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو سب سے پہلے یاد کر لینا ہے بغیر زبان یعنی منہ زبانی ہم ان الفاظ کو ہمیں یاد کر لینا ہے۔ ایسے یاد کر لینا ہے کہ ہم اگر ہمیں کوئی نیند سے اٹھا کر کے ہمیں پوچھ لے تو ہم یہ پورے الفاظ اس کے سامنے بول سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے وہ الف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف۔ اس کے بعد والا لفظ 2 نمبر پر اس کو با بولتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ با۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تا۔ آپ کی یاد کے لیے میں اس کو یہاں پر انگلش میں لکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آتا ہے الف، اس کے بعد با، اس کے بعد تا، اس کے بعد سا، پھر اس کے بعد
جیم، اس کے بعد ہا، اس کو ہا کو حلق سے آواز نکالنا ہے، کیونکہ ہا دو ہے، ایک یہ والا ہا ہے، ایک یہ والا ہا ہے۔ یہ ہا جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جیسے آپ نے کھانا کھایا، وہ سامنے والا کہے گا جی ہاں میں نے کھانا کھایا، تو ہا جو لفظ اس نے نکالا ہوا ہے تو وہ یہ ہا ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ حلق سے، یہ حلق کے اندر سے نکالنا ہوتا ہے، اس کو ہا کہتے ہیں، بالکل اندر سے آواز، تو یہ ہا۔ اس کے بعد یہ خا، خا، پھر اس کے بعد یہ دال، اس کے بعد یہ زال، پھر اس کے بعد یہ را، اس کے بعد یہ زا، پھر یہ سین۔ سین اسی کے طریقے سے، اسی کی مثل اس کو ایش لگا کر کے شین پڑھ لینا ہے، یہ بڑا لفظ ہے۔ اسی طریقے سے یہ سواد، یہ زوان، پھر یہ تو کو جو ہے تو گول ہو کر پڑھنا ہے، پھر اس کے اسی کے طریقے سے اس کو زوا، اس کو زوا پڑھنا ہے۔ پھر آئین ہے، یہ آئین ہے، یہاں پر لکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو آئین کہتے ہیں، اس کو غین کہتے ہیں، اس کو فا کہتے ہیں، اس کو قاف، اس کو کاف، اس کو لام، اس کو میم، اس کو نون، اس کو واو، اس کو ہا، اس کو حمزہ، اس کو یا، اور اس کو یا کہتے ہیں۔ تو یہ پورا الفاظ میں نے آپ کے سامنے 30 کی 30 الفاظ بتلائے ہوئے۔ اب دیکھو، اب اس کو یاد ہونے کی بات کرنا ہے کیا آپ کو؟ اب جیسے اوپر کے ہم یہ 6 الفاظ لے لیتے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، ان 6 الفاظ کو ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کو لینا ہے، کس طریقے سے سب سے پہلے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ آپ کے سامنے 6 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے الف، پھر با، تا، سا، جیم، اور ایک ہا۔ اب یہ آپ نے تو اس کو بغیر دیکھے یاد کر لیا ہے، لیکن صرف یاد کرنا اصل نہیں ہے، بلکہ اب یہ حروفوں کی پہچان کرانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو الٹا پڑھیں گے۔ الٹا کیسے؟ یہاں سے پڑھیں گے، جیسے ہم ادھر سے پڑھ رہے تھے الف با تا جیم ہا، تو اب اس کو پیچھے سے پڑھیں گے ہا جیم سا تا با الف۔ اب یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں با جیم تا الف سا ہا، اور اسی طریقے سے با۔ تو یہ الفاظ ہوئے ہمارے، یہ 6 الفاظ، تو ہم اس کو آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آگے پیچھے کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ اب کبھی با آ گیا تو ہم کو با کو با ہی پڑھنا ہے، تا نہیں پڑھنا ہے، جیم کو جیم ہی پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا ہے، تا کو تا ہی پڑھنا ہے، سا نہیں پڑھنا ہے، الف کو الف ہی پڑھنا ہے، سا کو سا ہی پڑھنا ہے، ہا کو ہا ہی، اور با کو با ہی پڑھنا ہے۔ یہ چاہے کہ الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس لیے میں نے آگے پیچھے لکھوا ہے تاکہ ہماری زبان پر یہ آ جائے اور ہمارے ذہن میں لے جائیں کہ اس کو با ہی کہتے ہیں، اس کو جیم کہتے ہیں، اس کو تا کہتے ہیں، اس کو الف، اس کو سا، اس کو ہا، اس کو با۔ یہ ہمارے ذہن میں آنے کے لیے میں نے اس کو آگے پیچھے کہے۔ جیسے یہ الفاظ 6 الفاظ میں نے کہے ہوئے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے بیاض لینا ہے، ایک پینسل لینا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ کو 1 2 کر کے ایسے 6 الفاظ جیسے بتلائے ہوئے، انہی 6 الفاظ کو، نیچے کی جو 6 لفظ تھے انہی 6 لفظوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھنا آ رہا ہے پھر بھی اس کو یاد کرنا ہے۔ ایک طرف تو آپ نے صحیح لکھا ہوا ہوگا، ایک طرف تو آپ نے پورے الفاظ صحیح لکھے ہوئے، ایک طرف آگے پیچھے الفاظ لکھے ہوئے، تو جو آگے پیچھے الفاظ ہے اگر یہ پڑھنے میں آپ کو اگر دشواری ہو رہی ہے تو صحیح لفظوں کو دیکھنا ہے، اور صحیح لفظوں کو دیکھتے ہوئے پھر ہے نا جو آگے پیچھے لفظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا کام تھا۔ اب انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوں گی اس کے اندر اب اس کے آدھے آدھے ٹکڑے کر کے بیان کیے جائیں گے، کس طریقے سے حروف کو ملانا ہے، کس طریقے سے۔ اب تو یہ مفردات ہیں، یعنی یہ ایک ایک لفظ تھا، ان تمام کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، جس کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ۔ اب اس کے بعد ہم مرکبات سیکھیں گے۔ مرکبات ایک بیسک ہوتا ہے سیکھنے کے لیے، تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ اگر ان چیزوں کا آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو یاد کرنے کے بعد بالکل آسان ہو جائے گا، اور گرامر کے ساتھ آپ کو قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی آ جائے گا مفصل۔
تو اس کے لیے آپ کو میں نے جو جو کام بتلائے ہوئے ہیں ان تمام کام کو آپ کو کرنا ہے. اور رہی ہماری بات تو ہم دیکھو اس کی آپ سے نہ کوئی فیس لے رہے ہیں بلکہ ایک فری میں آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ثواب کی نیت سے ہم تک بھی رہے, آپ تک بھی پہنچے اور دوسرے عوام الناس تک بھی یہ چیزیں پہنچے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ نے صرف ہمارے اگر فیس نہیں ادا کر سکتے تو کم از کم ہمارا ایک کام یہ کر دے کہ یہ جو ویڈیو ہے اسے 3 لوگوں تک آپ شیئر کر دیں. اور اگر آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کو یہ حاجت ہے, ضرورت بنی ہوئی ہے کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, تو آپ کے سامنے کمنٹ باکس ہے, وہاں پر آپ اپنی ضرورت کو لکھ سکتے ہیں, اپنی حاجت کو وہاں پر بتلا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, اس کو اس طریقے سے سمجھا کر دیجیے, انشاءاللہ اس کو آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو بتلا دیا جائے گا. تو جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ آپ مجھ سے بغیر تکلف کے آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں تمام چیزیں آپ کو بتلا دوں گا. بس دعا میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق